اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں مندر میں آشرم میں گیا اور میں نے اسلام کی دعوت دی۔ پھر کیا ہوا، آئیے اس ویڈیو میں دیکھیں کہ اسلام کی دعوت کیسے دیں غیر مسلمان بھائیوں کو۔ میں نے 2-3 گھنٹے بیٹھ کر کے آرام سے اسلام کی دعوت دی، اللہ کی پہچان کرائی۔ سبھی لوگ بڑے خوش ہوئے اور پھر ویڈیو بنوا رہے ہیں اور مجھے چائے بھی پلائی، بہت خوش ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی دعوت غیر مسلمانوں کو کیسے دیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی ہم غیر مسلمان بھائیوں میں اسلام کی دعوت دینے جائیں تو سادگی کا روپ اپنا کے جائیں، تاکہ ہمارے اندر سے سادگی چھلکے، گھمنڈ نہ چھلکے۔ ہمارے روپ اور بول میں نرمی ہو تاکہ لوگ ہماری طرف دھیان دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے نرمی کے ساتھ ان کے دل کو نرم کریں تاکہ وہ دھیان دیں۔ 2-3 گھنٹے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 2-3 گھنٹے نرمی سے، محبت سے اللہ تعالیٰ کی بات کی، تو سبھی لوگ محبت کرنے لگے اور بابا جی محبت سے میرے سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات ہمیں بہت اچھی لگی، بہت ہمیں خوشی ہوئی۔ تو خوش ہو کر محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور پیار سے ہاتھ پیار سے ہاتھ رکھ رہے ہیں محبت سے، اور بہت خوش ہیں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اسلام مذہب کی دعوت غیر مسلمان بھائیوں کو کیسے دیں۔ تو آئیے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام مذہب دھرم کا علم حاصل کرے اور اسے غیروں تک پہنچائے، ہر انسان تک پہنچائے۔ اسلام دھرم کی سچائی اور اچھائی لوگوں کو بتائے۔ یہ ذمہ داری سنسار کے سچے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر ڈالی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت تو ہو گئی۔ یعنی کسی اور کو اللہ تعالیٰ ہوش میں لائے نہ لائے، مگر اس کو تو ضرور ہوش میں لے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے فائدے کے لیے ہی لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں، اسلام کا سندیش پہنچائیں، بلکہ یہ نیت رکھیں کہ میں خود بھی نرک کی آگ سے بچوں اور اوروں کو بھی بچاؤں، اللہ تعالیٰ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اس کی طرف لے کے آؤں۔ تو آئیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ پوتر قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی آخری کتاب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، یہ لوگوں کو ہم بتائیں اور یہ سمجھائیں کہ اپنی مرضی چھوڑ دیں اور اس کی مرضی پہ آ جائیں۔ قرآن مجید حرام حلال سے بھرا پڑا ہے۔ حرام حلال کے بارے میں بتائیں کہ سنسار کے سچے مالک نے، ہمارے تمہارے پیدا کرنے والے نے کیا چیز حرام کی ہے اور کیا چیز حلال کی ہے، اور کیوں حرام کی ہے اور کیوں حلال کی ہے۔ یہ بھی حکمت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیز حرام کی ہے اور وہ کیوں حرام کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور کون سی چیز حلال کی ہے اور وہ کیوں حلال کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنی مرضی پر دنیا میں زندگی جی رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں جی رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو ہماری رچنا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ سب کا مالک ایک ہے، اس کے نام انیک ہیں۔ تو ایشور نے جو ہماری رچنا بنائی ہے قرآن مجید، ایشوریہ رچنا پر آدھارت ہے۔ جو ہمارے اندر رچنا ہے، اچھائی میں سکون، برائی میں بے چینی، اسی رچنا پر آدھارت ہے، اور اسی رچنا پر آدھارت قرآن مجید میں آدیش ہیں انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، جو حلال کیا ہے اس میں کیا حکمت ہے، کیا بھلائی ہے، اور جو حرام کیا ہے اس میں کیا برائی ہے، یہ ہمیں بتانا ہے۔ اور سب سے پہلے ہمیں یہ جان لیں ہم
کہ سامنے والے کے دماغ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں سامنے والے کا یقین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، توحید کے بارے میں سامنے والے کا کیا یقین ہے، پھر اس کے یقین کو سمجھ کر کے اسے پھر صحیح یقین بتانا ہے، دلائل دے کر کے سمجھانا ہے، تاکہ غلط چیز مٹا کر کے اور صحیح چیز وہاں لکھیں۔ اور سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب ہم اور آپ دعوت دیں تو نرم اور بہت ہی میٹھی زبان سے دعوت دیں اور پست آواز میں ہم یہ دکھائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ تو بہت پست آواز سے اور میٹھی زبان میں دعوت دیں، جو بات نرمی کے ساتھ کہی جائے، میٹھی زبان میں کہی جائے، پست آواز میں کہی جائے، وہ دوسرے کے دماغ میں پہنچتی ہے اور اثر بھی کرتی ہے اور کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، نرم آواز سے دعوت دیں اور جو کچھ آپ بولیں اسے خود بھی سمجھیں کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کیسے ماحول میں بیٹھا ہوں، اس بات کا کیا انجام ہوگا، کیا اثر ہوگا، اس کا ہمیں ہوش ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید اور حدیث کے دوارا اپنی روح کو، آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرنے کی محنت کریں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنے اندر زندہ کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے اپنے دل میں نفرت کپٹ نہیں رکھی۔ اس لیے اور اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو ہمارا کوئی بھی بھائی ہو، ہندو بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، جینی بھائی ہوں، یہ سب خونی رشتے کے بھائی ہیں ہمارے، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں ہم سب، تو ان سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، تو لہٰذا نفرت نہ کریں، محبت کریں۔ دوسرا یہ کہ جس رب کے آگے، جس اللہ تعالیٰ کے آگے ہم نماز پڑھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اسی رب نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، تو ہمارے رب کے بندے ہیں، تو ہمارا رب یہاں سب کا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، جیون کا اس نے سمے دے دیا ہے، چونکہ دنیا غفلت کا جہان ہے، یہاں شیطان کے پنجوں میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے دھوکے کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ایشوری رچنا کی سیدھی راہ سے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں زیادہ تر لوگ۔ تو ہمیں سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ بتانی ہے اور ٹیڑھی راہ سے لوگوں کو ہٹانا ہے، شیطان کی ٹیڑھی راہ سے لوگوں کو ہٹانا ہے۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، وہ ایک پیدا کرنے والا ہے، باقی ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے، جو چیز پیدا کی ہوئی ہے اس کو مٹنا بھی ہے، اور مٹنے والی چیز کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے، وہ مانگنے کے لائق نہیں ہوتی۔ جو سب کا بنانے والا ہے اس کے سامنے سب بے بس ہیں، محتاج ہیں، بنانے والے کے سامنے بنی ہوئی چیز ہر طرح سے بے بس ہوتی ہے، محتاج ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھانا ہے۔ اور بنانے والے کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اس لیے ہم نماز میں جب نماز پڑھتے ہیں تو کوئی روپ آکار اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے کوئی عالم کا ہونا بھی شرط نہیں ہے، ہمارے نبی کی حدیث ہے، اگر میری ایک حدیث کسی کو صحیح سے یاد ہو تو وہ اسے دوسرے تک پہنچا دے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب آپ بات کریں تو سامنے والوں کو دیکھ لیں، اگر پڑھا لکھا ہے تو آپ زیادہ ویسی بات نہ کریں جو آپ سے وہ الٹا سوال کر دے اور آپ اس کا جواب نہ دے سکیں، پھر وہ کفر پر اڑ جائے تو آپ اس کا جواب نہ دے پائیں، تو اس سے جو ہے فائدہ نہیں ہوگا۔ یا پھر آپ اس طرح سے بات کریں کہ ہمارے فلاں عالم ہیں، میں آپ کی بات ان سے کرا دوں گا، یا پھر آپ سادہ سمپل آدمی سے اسلام کی اچھائی بتائیں۔ تو یاد رکھیں، برائی کی راہ کو مٹانے کے لیے اچھائی کی راہ کا گیان چاہیے، تو گیان بھی ضرور حاصل کریں، علم بھی ضرور حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے سے آپ خود بھی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں گے اور اوروں کو بھی لائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو پہلے اپنے دل میں دنیا کے سارے انسانوں کے لیے محبت پیدا کریں، جب آپ کے دل میں محبت ہوگی تو زبان پہ بھی محبت کا بول آئے گا، پھر انشاءاللہ آپ کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ دعوت ہم اس طرح سے دیں کہ فساد بھی نہ پھیلے اور صحیح بات لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ مسلم کا کام یہ ہے کہ جہاں جاتا ہے وہاں امن، شانتی، سکون پھیلاتا ہے اور برائی کو، فساد کو روکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے ہمیں اس امت کو چنا ہے تاکہ یہ اوروں تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ تو جان لیں سچائی ہمارے پاس ہے، اور جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن غیر مسلمان بھائی ہیں
وہ शैतान کے पंजों में जकड़े हुए हैं, लिहाजा वो बीमार हैं, मरीज हैं। हमें अल्लाह ताला ने डॉक्टर बनाया है, तो डॉक्टर कभी भी मरीज़ से नफ़रत नहीं करता, वो उसका इलाज करता है। तो इसी तरह से हम भी अपने गैर मुसलमान भाइयों से नफ़रत ना करें, बल्कि प्यार मोहब्बत से उनका इलाज करें। उन्हें कुरान के ज़रिए से सही और गलत ज्ञान का फ़र्क बताएं। तो मेरे भाइयों, शैतान ने उल्टा चक्कर चला दिया है, हमारे दिलों में गैर मुसलमान भाइयों के लिए नफ़रत पैदा कर दी है और उनको दावत देने के लिए एक ऐसा लगता है कि जैसे मौत के कुएं में जा रहे हैं हम। गैर मुसलमानों को दावत देना मौत के कुएं जैसा बना लिया है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम अल्लाह पर तवक्कुल करें कि बेशक अल्लाह ताला हर तरह से रहबरी करने वाला है। जब उसका पैगाम लेके जा रहे हैं तो अल्लाह ताला मदद करेगा, और जिस हाल में अल्लाह रखे उस हाल पर राज़ी रहें। हमारा जीना और मरना अल्लाह ताला के लिए है। तो मेरे भाइयों, हम मुसलमानों ने इस्लाम का पैगाम गैरों तक नहीं पहुंचाया, इसलिए हम सारी दुनिया में जलील हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अब अपनी ज़िम्मेदारी पर खड़े हो जाएं, बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि दावत देने वाले के साथ अल्लाह की मदद होती है। मैं तो अक्सर जो है हर रोज़ दावत देता हूं, आप ये वीडियो देख ही रहे हैं। ये आश्रम है और मैं जो है अंदर आश्रम में गया और जाकर के मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम लिया और मुझसे बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गया, कुछ देर मैंने उनकी बातें सुनी, उनकी बातों में लग गया थोड़ी देर के लिए, और फिर धीरे धीरे करके मैंने अल्लाह की तारीफ़ करनी शुरू कर दी। फिर मैंने कुरान की आयतें और वेदों के तौहीद वाले मंत्र पढ़े और बताए कि एक अल्लाह की पहचान बताई। तो यहाँ सब ने 2-3 घंटे मैंने बात की, सब ने शांति के साथ बात सुनी। ये वीडियो तो मैंने थोड़ी सी लास्ट में बनाई इसलिए कि हमारे मुसलमान भाई देखकर वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और जागें और अपने काम को शुरू करें, इस्लाम की दावत गैरों को दें। तो मैंने 2-3 घंटे लगातार बात की, सभी ने शांति के साथ सुनी और फिर बाद में सभी ने जो है तारीफ़ करी कि आपने बहुत अच्छी बात की है। तो मैंने एक अल्लाह का पैगाम सुनाया तो अमन शांति कायम हो गई और सभी ने जो है प्यार मोहब्बत से बात सुनी। मैंने फ़िरके का तारुफ नहीं कराया, ये हमारे अंदर कमी हो गई कि हम फ़िरके का तारुफ कराते हैं लोगों में। नहीं भाई, अल्लाह की पहचान कराएं, अल्लाह ताला के हुक्म बताएं, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आएँ, सही इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ। तो सभी लोग खुश हुए और मुझे चाय पिलाई। तो मेरे भाइयों, अगर हम अल्लाह का सच्चा पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे तो इंशाअल्लाह लोग समझेंगे, मोहब्बत करेंगे, फसाद भी नहीं फैलेगा। तो मैंने काफ़ी देर बात की, सभी लोग प्रसन्न हुए, खुश हुए और उन्हें अच्छी लगी ये बातें। मैंने अल्लाह ताला की तौहीद और इस्लाम की अच्छाई बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जब भी इधर से जाएं तो हमारे पास ज़रूर होकर जाना और आप हमारे पास आए करो। तो मैंने इनसे, बाबा जी से और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने इनसे कहा कि बाबा जी, अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो आप अपनी खुशी का इजहार करें, हमारा यूट्यूब पर चैनल चल रहा है, एक छोटी सी वीडियो बनवा दें। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल बनाइए आप। तो इन्होंने जो है मोहब्बत का इजहार किया और मेरे सर पे हाथ भी रख रहे हैं खुशी से कि हम आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। ऐसी बातें सुनने के लिए हमें कहाँ मिलती। तो कहने लगे कि ऐसी बातें हमें, ऐसी अच्छी बातें सुनने के लिए कहाँ मिलती हैं। 2-3 घंटे में ही आपसे हमें इतनी मोहब्बत हो गई कि बहुत ज़्यादा। तो बाबा जी देख रहे हैं आप मोहब्बत से जो है सर पे हाथ रख रहे हैं और मोहब्बत दिखा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने उनके रब का हुक्म उन्हें बताया, उनके रब की उन्हें पहचान कराई, इसलिए उनको जो है 2-3 घंटे में मोहब्बत हो गई। तो मैंने 2-3 घंटे बात करके फिर उनसे इजाज़त लेकर के तब थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो मेरे भाइयों, हम इस्लाम का पैगाम गैरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ये हम पर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है अल्लाह की तरफ से। और जो हमारे भाई फेरी का काम करते हैं, कपड़ा बेचते हैं गैर मुसलमान भाइयों में, या कोई और काम करते हैं, फेरी मारते हैं, उनको तो ख़ास तौर पर जो है उनके लिए मौका है दावत देने का। अपने फेरी मार रहे हैं, 4-6 लोग देखे वहाँ खड़े हो गए और अपना बात शुरू कर दी। कोई एतराज़ भी नहीं करेगा इस तरीके से, कभी फेरी मारने वाला रुक गया है। और जो नहीं फेरी मारते तो उनके लिए भी जरिया है कि वो अपना कोई ऐसा बनाए मामला कि फेरी के तौर पर चले जाएं। तो इस तरह से आप मुलाकात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकल का सही इस्तेमाल करें हिकमत के साथ और किसी भी तरह से अपने इस जिम्मेदारी के फ़र्ज़ को अदा करें। और जिन मुसलमान भाइयों के गैर मुसलमान भाइयों से ताल्लुकात हैं वो उनको दावत दें।
جس حال میں بھی ہیں اپنے اس مقصد کو پورا کریں۔ اگر ہم انشاءاللہ اس کام کو کریں گے تو ہم پوری دنیا میں جلیل ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میرے بھائیوں اچھی بات کو جتنا ہو سکے اتنا پھیلائیں، اور ویڈیو کو آپ شروع میں ہی جو ہے لائک اور شیئر کر دیا کریں، ورنہ پھر بعد میں بھول جاتے ہیں آپ۔ اور ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیا کرو تاکہ ہمیں بھی تسلی مل جائے کہ لوگ ویڈیو پسند کرتے ہیں، اچھی بات کو پسند کرتے ہیں۔ اور میں ہر بار اس بات کو آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کے روشنی میں آئیں، کیونکہ جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جیون کا سمے کب پورا ہو جائے اور کب اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت آ جائے۔ اس لیے اس کی پوری کوشش کریں کہ ایمان لے کے جائیں، بغیر ایمان کے نہ جائیں، کیونکہ جو ایمان لے کے جائے گا، سچائی پہ چل کے جائے گا، وہی کامیابی پائے گا، اور جو بغیر ایمان کے جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور بھائی انتظار کیجئے اگلی ویڈیو کا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو جب بھی ہم نئی بنا کے بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور اسلام کی دعوت محبت سے دیں، نفرت کا اظہار نہ کریں، کیونکہ انسان کا دل نفرت سے قابو میں نہیں آتا، محبت سے قابو میں آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے محبت سے دعوت دی ہے تو بابا جی کس طریقے سے جو ہے محبت کا اظہار کر کے ویڈیو بنوا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کیا۔ آج ہی سے اس حکم کو پورا کریں اور اپنے آس پاس جتنے بھی غیر مسلمان بھائی ہیں ان کو اسلام کی دعوت پیار محبت سے دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور شیطان کے دھوکے سے باہر نکلیں۔ شیطان نے ہمارے اندر غیر مسلمانوں کو دعوت دینے سے ڈر بٹھا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے حکمت کے ساتھ پیار محبت سے دعوت دیں، کیونکہ ہر چیز پر علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ تو بالکل نہ گھبرائیں، اسلام کی دعوت دینا شروع کریں، اور میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا سچا دین اور زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہی ہے کہ انہیں پوری امت کا درد تھا کہ ساری دنیا کے انسان کیسے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو جو ہمارے مسلمان بھائی ہماری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کا یہ حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے نبی کی یہ سنت ادا کریں اور اسلام کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پھیلانے کی فکر لیں۔ اور اگر آپ اس کام کو نہیں کرتے تو آج سے شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ جیون میں اتارنے کے لیے ہے۔ جو جیون میں اتارے گا وہ مرنے کے بعد کامیاب ہوگا۔ تو اگر آپ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اس سنت کو زندہ کریں، کیونکہ ان کی یہ سب سے بڑی فکر تھی کہ دنیا کے سارے انسانوں کو دنیا اور شیطان کے دھوکے سے باہر نکال کر اللہ کی پناہ میں لایا جائے۔ ان کی سب سے بڑی فکر، سب سے بڑا درد یہی تھا کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لانا، دنیا اور شیطان کے دھوکے سے بچانا۔ تو آئیے میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اے اللہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، تیرے دین سچائی کو زندہ کرنا، اچھائی کو زندہ کرنا، برائی کو مٹانا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔